आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। यमनी फोर्सेस ने इसराइल और अमेरिकी शिप्स पर फिर किया ड्रोन और मिसाइल अटैक। गाजा में 3 इजरायली सोल्जर्स फिर बने अल कस्साम ब्रिगेड का निशाना। इसराइली आर्मी में फौजियों की भारी कमी, अंडर ट्रेनिंग जवानों को ही मैदान जंग में भेजा। इसराइल ने फौजियों की जान बचाने के लिए निकाला नया तरीका, रोब डोजर नाम का रोबोट गजा में उतारा। सूडान के अल्फा शहर में कत्लो गारत, आरएसएफ की बमबारी में 33 सिविलियन शहीद। ईरान का बड़ा इल्जाम, न्यूक्लियर टॉक्स में रुकावट डाल रहा है इसराइल। और चाइना ने फिर दी अमेरिकी कंपनी को चोट, तो उधर पुतिन ने कहा ज़ेलेंस्की के नए ऑफर पर करेंगे गौर। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 21 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। सबसे पहले खबर यमन से। यमनी आर्म फोर्सेस ने यानी कि YAF ने पीर के दिन मंडे को ये ऐलान किया कि उन्होंने गजा के साथ अपना सपोर्ट दिखाते हुए एक बार फिर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से कई मिलिट्री ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं। ये हमले इसराइली टारगेट्स और अमेरिका की नेवल शिप्स के खिलाफ किए गए हैं, यानी दो तरफ हमले किए गए हैं यमन के हुथीस की तरफ से। यमनी आर्म फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी के मुताबिक यमन ने इसराइल के खिलाफ 2 ड्रोन अटैक्स किए। एक तो ऑक्युपाइड आश्कलान में, आस्कलान एश्कलॉन सब कहते हैं इसे, इसमें किया है एक ड्रोन अटैक एक वाइटल टारगेट पर, और दूसरा हमला जो अल रश इलाका है जिसे इसराइली इलाद कहते हैं वहाँ पर किया है। ये हमले याफा और समद 1 ड्रोन्स के ज़रिए किए गए। इसके साथ ही यमनी फोर्सेस ने अमेरिका की मिलिट्री एसेट्स पर भी स्ट्राइक्स की, ये उनका दावा है। याहिया सारी ने दावा किया कि नॉर्थ रेड सी में हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके सपोर्ट वेसल को 2 क्रूज मिसाइल्स और 2 ड्रोन से टारगेट किया गया। यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने की बात कही है याहिया सारी ने। अब बात गजा की। बेत हनून में ब्लास्ट हुआ है। गजा के अंदर फिर से इसराइली फौजियों के ऊपर धमाका किया गया और 3 फौजियों के जख्मी होने की खबर है। इसराइली मीडिया ने पीर को कंफर्म किया कि नॉर्थ गजा के बेत हनून एरिया में एक सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है। यहाँ एक एक्सप्लोजिव डिवाइस के ब्लास्ट में 3 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। ये धमाका उस वक्त हुआ जब इसराइली फौजी वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे थे। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट साइट पर भेजा गया, एक प्लेन या एक चॉपर, और जो ज़ख्मी फौजी थे उन्हें फ़ौरन एयर लिफ्ट करके वहाँ से बाहर निकाला गया। बेत हनून एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है। बेत हनून गजा स्ट्रिप का वो इलाका है जो हर कुछ दिन बाद लड़ाई का एपिसेंटर बन जाता है। ये इलाका फिर से हेडलाइंस में है। इसराइली मीडिया कह रहा है कि ये एक और रिमाइंडर है कि गजा में ग्राउंड ऑपरेशन अब भी ख़तरनाक और अनप्रिडिक्टेबल हैं। इमरजेंसी यूनिट्स ने जल्दी रिस्पांस दिया, लेकिन ब्लास्ट ने एक बार फिर से ये बात दिखा दी कि हमास का रेजिस्टेंस अब भी मजबूत है और इजरायली फूट सोल्जर्स यानी पैदल फौजी अब भी उनके सॉफ्ट टारगेट्स हैं। ये जंग जब बंद होगी तभी दोस्तों दोनों तरफ का नुकसान बंद होगा, उससे पहले किसी को भी राहत मिलने वाली नहीं है। अब एक और खबर, ऐसे फौजी जख्मी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फौज तो भेज दी इसराइल ने, पर तैयारी कहाँ है? इसराइल की जंग गजा में अंडर ट्रेनिंग जवानों के साथ हो रही है, ये खबर सामने आई है। इसराइली आर्मी ने गजा में अब गोलानी और गिवाती ब्रिगेड्स के नए अधूरे ट्रेनिंग वाले जवान भेजने शुरू कर दिए हैं। इतनी बड़ी ब्रिगेड्स में नए अधूरे ट्रेनिंग वाले जवान, सोचिए। इसराइल की पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि ये अंडर ट्रेनिंग जवान दिसंबर से ही जंग के मैदान में या मैदान जंग में भेजे जा रहे हैं। वजह साफ है, फौज में, इसराइली फौज में सोल्जर्स की कमी है। आर्मी चीफ इसराइल का ये खुद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को पिछले हफ्ते वार्निंग दे चुका है कि अगर मैन पावर की यही कमी रही, अगर फौजियों का यही टूटा रहा इसराइली फौज में, तो गजा में हम पॉलिटिकल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। अब उनके पॉलिटिकल गोल्स दरअसल मिलिट्री गोल्स ही हैं। हमास को ख़त्म करना, होस्टेजेस को वापस लाना, जंग जीत जाना, गजा को अपने कब्जे में लेना, वहाँ का निज़ाम। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40% तक रिजर्विस्ट ने वॉर से, इस जंग से थक करके वापस आने का फैसला कर लिया है अपने घरों को। ऊपर से हरेदी, जो आपको पता है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ होते हैं, टोपी लगाए लंबी चोटियों वाले, उन लोगों को मिलिट्री एग्जाम्पशन मिला हुआ है, यानी कि छूट मिली हुई, कुछ को अंदर लिया, लेकिन सब पर वो लागू नहीं होता है। और अब खुद
اسرائیل کے اندر ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے پٹیشن چل رہی ہے. مطلب ایک طرف فوجیوں کی کمی ہے اور دوسری طرف ایک غبار بن رہا ہے اسرائیل کے اندر. اب ان پٹیشنز کے ذریعے جو 1,40,000 لوگوں نے سائن کر دی ہے، اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ روکو، لوگوں کو بچاؤ، اپنے ہوسٹیجز واپس گھر لاؤ. لیکن نیتن یاہو سرکار کے لیے نہ جوان کی ٹریننگ ضروری ہے اور نہ ہوسٹیجز کا فیوچر، صرف غزہ کو زمیں دوز کرنے کا ارادہ ضروری لگتا ہے. اب اس سے اگلی خبر یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کی جان بچانے کے لیے روبوٹس کا استعمال شروع کر دیا ہے. اگر بلڈوزر چلانے والا انسان نہ ہو تو وہ عام فلسطینی اور حماس کے لڑاکے میں فرق کیسے کرے گا؟ یہ سوال دنیا بھر میں گھوم رہا ہے جب اسرائیل کا روب ڈوزر غزہ میں اپنا کام کر رہا ہے. حالانکہ میں کہوں گا کہ چاہے اسرائیلی روبوٹ چاہے اسرائیلی زندہ انسان فوجی، انہیں فرق نہیں پتہ چلتا کہ کون عام فلسطینی ہے کون حماس کا لڑاکا. وہ گولی چلاتے ہیں بس، ورنہ 51,000 لوگ ایسے نہیں مرتے. فی الحال جو روبوٹ اتارا ہے اسرائیل نے غزہ میں، اس کا نام روب ڈوزر بتایا جا رہا ہے، یعنی روبوٹ بلڈوزر. یہ کیٹرپلر D9 بلڈوزر کا روبوٹک ورژن ہے جو اب بنا کسی انسان کے چل رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے انجینئرنگ ایکسپرٹس کے لیے فیوچر آف آٹومیٹڈ کامبیٹ کا حصہ ہے. مقصد سمپل ہے، راستہ بنانا، ملبہ ہٹانا اور زمین کو بالکل فلیٹن کرنا، سب کچھ بنا کسی انسانی جان کے خطرے کے. یہ ٹیکنالوجی اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا فائدہ ہو سکتی ہے، لیکن ایتھیکل کنسرنز کیسے اگنور کیے جائیں؟ کیا ہم روبوٹ کو زندگی کے فیصلے لینے کا حق دے رہے ہیں؟ روب ڈوزر کا یہ ایکسپیریمنٹ غزہ کی جنگ میں بنا انسان کے صرف ٹیکنالوجی کے ساتھ زندگی کے ساتھ کھیلنے کی طرف بڑھ رہا ہے. غزہ کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینیوں کو ہاسپٹل میں شہید کے طور پر لایا گیا ہے، جن میں سے 2 لوگ ملبے کے نیچے سے نکالے گئے تھے. اس کے علاوہ 62 اور لوگ اسرائیلی حملوں کے وجہ سے زخمی ہوئے ہیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل سچ سامنے آنے نہیں دینا چاہتا. اسرائیل نے دوسرے ملکوں کے لا میکرز کو روکا کیونکہ انہوں نے غزہ کے حق میں آواز اٹھائی یا وہ اور زیادہ مضبوطی سے اٹھا سکتے تھے. اسرائیل نے فرانس کے 27 لیفٹ ونگ لا میکرز یعنی نمائندوں اور لوکل آفیشلز کے ویزا ہی کینسل کر دیے صرف 2 دن پہلے جب وہ اسرائیل اور فلسطینی ٹیریٹریز کا سفر کرنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو غزہ کا حمایتی بھی کبھی کبھی پیش کر دیتے ہیں. یہ غزہ کے حوالے سے اسرائیل کی پالیسیز پر سوال اٹھانا چاہتے تھے. فرانس کے پریزیڈنٹ ایمنل میکرون بھی کھل کر فلسطینی اسٹیٹ یعنی آزاد فلسطینی ریاست کے حق میں بات کر چکے ہیں، جس کے بعد بنجمن نیتن یاہو کا لڑکا ہی بھڑک گیا تھا اور میکرون نے نیتن یاہو پر غزہ میں چل رہے ظلم کو لے کر ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا بھی شروع کر دیا ہے. فرانس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، فرانس کا ڈیلیگیشن آ رہا تھا، نیتن یاہو کو شبہ تو ہوتا. اسرائیل نے اس حرکت پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہا ہو اسے ہمارے ملک میں آنے سے، داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے، اسے اجازت نہیں ملے گی. کیا یہ ڈیموکریسی کا پارٹ ہے یا یہ پاور کا دکھاوا ہے؟ Is it a move for Israel's security or just an attempt to shut down international criticism? وقت آئے گا، جواب ملے گا دوستوں. اسرائیل جو چھپانا چاہتا ہے اسے دنیا آلریڈی دیکھ چکی ہے، لیکن لگتا ہے گراؤنڈ پہ جا کر کچھ اور دکھے گا، اسی لیے اسرائیل ویزا کینسل کرنے پر تلا ہے. سوڈان کے نارتھ دارفور اسٹیٹ کی کیپٹل ایل فاشر میں پیراملٹری ریپڈ فورسز یعنی RSF کی آرٹلری شیلنگ میں کم از کم 33 سویلینز کی جان چلی گئی. کئی زخمیوں کی حالت اب بھی خطرناک بتائی جا رہی ہے. آرمی کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق RSF ملیٹنٹس نے اتوار صبح سے بے گناہ لوگوں کے علاقوں پر اندھا دھند آرٹلری بمبارڈمنٹ شروع کر دیا تھا. اب بات ایران کی. ایران نے پیر کو اسرائیل پر ایک الزام لگایا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر امریکہ کے ساتھ ہو رہی بات چیت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کون؟ اسرائیل. یہ بات چیت اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ویسٹ کے ساتھ ایک اہم ٹینشن کا پوائنٹ ہے یہ بات چیت. اگر یہ بات چیت سلجھ گئی، ٹینشن سلجھ جائے گی، ایران کے اچھے دن آ جائیں گے، اسرائیل کو برداشت نہیں. ایران کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن اسماعیل باغئی نے کہا کہ ایک گروپ بن رہا ہے جو اس بات چیت کو توڑنے کی، خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیل اس میں شامل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گروپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جنگ چاہتے ہیں. یہ لوگ امریکہ کی الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز سے ہیں. کیا وہ ڈیموکریٹس ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی سے بھی ہیں ایسے لوگ؟ کون ہیں وہ لوگ؟ اب جلدی کچھ خبریں انادولو کے حوالے سے. ٹرمپ نے یہ کہا ہے
کہ گڈ ٹو سی دا ورلڈ ٹیکس US ٹیرف سیریسلی، کہ ہم نے جو ٹیرفس جو ٹیکس لگائے ہیں، نئے امپوز کیے ہیں ویپار میں، مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ کر کہ دنیا اسے سیریسلی لے رہی ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن ادھر کیا خبر آتی ہے؟ چائنا جس پر اب بھی ٹیکس ہیں، باقی سب سے ہٹائے ہیں 90 دن کے لیے، چائنا پر تو ٹیکس ہیں. چائنا نے بیجنگ نے یا چائنا نے بوئنگ کے ساتھ، بوئنگ جو ایئر کرافٹ بنانے والی امریکی کمپنی ہے، ہزاروں کروڑوں میں ایک ایئر کرافٹ آتا ہے، وہ ایئر کرافٹ دوسرا لوٹا دیا. ہم نے کل آپ کو بتایا تھا پہلا ایئر کرافٹ لوٹا تھا، دوسرا بھی منڈے کو واپس جا رہا ہے. یہ خبر آ گئی، اسے بھی ریسیو نہیں کیا، بولے لے جاؤ، اپنے کام کا نہیں ہے. سیکنڈ بوئنگ جیٹ اسٹارز ریٹرن فرام چائنا، ٹریکر نے بتایا ہے، یہ جو ایئر کرافٹ کے آنے جانے پہ نظر رکھتے ہیں. اچھا، ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ہم اینالائز کریں گے زیلنسکی کے اس پروپوزل کو، جس میں زیلنسکی نے یہ درخواست کی ہے کہ کیوں نہ پوتن بھائی ہم لوگ سویلین انفراسٹرکچر پر، ایک دوسرے کے سویلین انفراسٹرکچر پر، رہائشی علاقوں پر حملے بند کر دیں. ہمیں جنگ لڑنی ہے، میدان جنگ میں ایک دوسرے کے فوجیوں پہ کرتے ہیں، ہم کیوں سویلین علاقوں میں کرتے ہیں؟ ہم بھی نہیں کریں گے، تم بھی مت کرو. تو پوتن بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، غور کرتے ہیں. کرملن سے یعنی پوتن کے دفتر سے، رشیا سے خبر اور ہے، جو پوتن کے دفتر کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، دمیتری پیسکوف نے، کہ جس طریقے سے امریکہ نے یہ کہا ہے، امریکی سرکار نے، کہ ہم یوکرین کو کوئی ناٹو ممبرشپ دینے کے بارے میں نہیں سوچ رہے، نہ ہمارا کوئی ایسا وعدہ تھا. بولے یہ بات رشیا کو بہت چنگی لگی، ہمیں سیٹسفائی کرتی ہے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ یوکرین کو نیٹو ممبرشپ دینے کے بارے میں نہیں سوچ رہے. بہت بہت شکریہ. دنیا بھر کی خبروں میں اتنا ہی. سلامت رہیے، خوش رہیے.